قرآن کریم کے 14ویں پارے کے 19ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ نعوذ باللہ کفر کرے، تو اللہ کا اس پر بڑا زبردست غضب نازل ہوتا ہے، غصہ نازل ہوتا ہے۔ ہاں، مگر وہ جن کو مجبور کیا جائے کفر پر، ان کے دل ایمان پر مطمئن ہو، ان کے دل کے اندر ایمان چھپا ہوا ہو، اللہ کی محبت بھری ہوئی ہو، لیکن وہ ظلم و ستم سے بچنے کے لیے زبان سے کوئی بات کفریہ کوئی بات کہہ دیں، ان پر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، جو کوئی دل کھول کر کفر کرے گا، یعنی اندر سے کفر کرے گا، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک اور بہت ہی زبردست عذاب ہوگا۔ یہ آیتیں دراصل ایک واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور چند صحابہ کرام تھے جن کو کفار نے، مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ تو یوں بھی تمام مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی کے ساتھ کیا سلوک انہوں نے اختیار کیا، اور حضرت خباب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور حضرت ابو ذر غفاری کا کیا معاملہ ہوا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمار تھے، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے ساتھ میں کیا معاملہ ان ظالموں نے کیا، اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان حضرات نے چند صحابہ کو گرفتار کر لیا اور انہیں مجبور کیا یا تو وہ کلمہ کفر اختیار کریں، یعنی کفریہ باتیں کہہ دیں، کفر کے اندر داخل ہو جائیں، نعوذ باللہ کافر بن جائیں، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ حضرات دراصل حضرت عمار تھے، ان کے والد حضرت یاسر تھے، اور ان کی ماں حضرت سمیہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت صہیب، بلال اور خباب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یاسر اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ نے کلمہ کفر کہنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا کہ ہم ظاہراً بھی نہیں کہیں گے۔ حضرت یاسر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور حضرت سمیہ کو ان ظالموں نے 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو مختلف سمتوں میں دوڑا دیا، جس سے ان کے 2 ٹکڑے ہو کر وہ بیچاری شہید ہو کر رہ گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی وہ 2 بزرگ ہیں، میاں بیوی ہیں، جن کو اسلام کی سب سے پہلی شہادت حاصل ہوئی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کر لیا، مگر دل ان کا ایمان پر مطمئن تھا اور جمع ہوا تھا۔ جب یہ دشمنوں سے رہائی پا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج اور غم کے ساتھ اس واقعے کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ظاہری طور پر کفریہ بات کہہ دی، لیکن میرے دل کے اندر ایمان تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا جس وقت تم وہ کلمہ کہہ رہے تھے دل کی کیا حالت تھی؟ کہا کہ دل تو ایمان پر جمع ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تب تو کوئی بات نہیں، تمہارا ایمان محفوظ ہے اور تمہارے ایمان کو کوئی گزند نہیں پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی تائید میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئی، جن میں بتلایا گیا کہ کوئی اگر حالات سے مجبور ہو کر جان بچانے کے خاطر اگر کفریہ کلمہ کہہ دے، لیکن اندر سے ایمان پر دل جمع ہوا ہو، تو یہ کفریہ کلمہ اس کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ مومن رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شرح صدر کے ساتھ اور دل کھول کر اور اندر سے نعوذ باللہ اگر کفریہ بات کہتا ہے اور کفر کو اختیار کرتا ہے، تب تو وہ اللہ کے غضب کا اور اس کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔